ہر ذرے، ہر دھڑکن میں کائنات کے خالق کی بے پناہ حکمت اور قدرت کی انمول نشانیاں پنہاں ہیں۔ آج ہم ایک ایسا حیرت انگیز سفر شروع کرتے ہیں جہاں ہم اپنے ہی وجود کے اندر انسانی خلیے خلیہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے انوکھے رازوں کو آشکار کریں گے۔ آئیے آج ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جہاں ہم اپنی آنکھوں سے نظر نہ آنے والی ایک کائنات کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ ہے انسانی خلیہ جو ہماری زندگی کی بنیادی اینٹ ہے۔ ذرا تصور کیجئے یہ ننھا سا نقطہ اپنے اندر کتنے راز اور کتنی حکمتیں سموئے ہوئے ہے۔ کیا یہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی نہیں؟ اس ننھی کائنات کا پہلا معجزہ اس کی خلیاتی جھلی ہے۔ یہ محض ایک دیوار نہیں بلکہ ایک ذہین محافظ ہے جو نہایت چوکسی سے فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی چیز اندر آئے گی اور کون سی باہر جائے گی۔ یہ نظام اتنا پیچیدہ اور منظم ہے کہ ہر لمحہ زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ کیا یہ کسی عظیم منصوبہ ساز کی حکمت کا ثبوت نہیں؟ خلیاتی جھلی کے اندر ہمیں ایک مصروف شہر نظر آتا ہے جسے مائع خلیہ یا سائٹوپلازم کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زندگی کی تمام سرگرمیاں، کیمیائی رد عمل اور نقل و حرکت جاری رہتی ہے۔ ہر چیز اپنے مقررہ مقام پر ہے اور اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اس نظم و ضبط میں اللہ کی قدرت کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ اس شہر کے مرکز میں ایک نہایت اہم حصہ ہے جسے مرکز یا نیوکلیس کہتے ہیں۔ یہ خلیے کا دماغ اور کنٹرول روم ہے۔ یہ خلیے کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے اندر ہماری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ محفوظ ہے۔ کیا یہ مرکزیت اور کنٹرول اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا پیغام نہیں دے رہی؟ نیوکلیس کے اندر موجود ہے ڈی این اے جو زندگی کی کتاب ہے۔ یہ وہ کوڈ ہے جس میں ہماری ہر خصوصیت، ہماری آنکھوں کے رنگ سے لے کر ہمارے جسم کی ساخت تک ہر تفصیل درج ہے۔ یہ ایک ایسی لائبریری ہے جو اربوں معلومات کو ایک ننھے سے پیکج میں محفوظ رکھتی ہے۔ یہ کس قدر حیرت انگیز منصوبہ بندی ہے! سبحان اللہ! اب ہم خلیے کے توانائی گھروں کی طرف آتے ہیں جنہیں مائٹوکونڈریا کہتے ہیں۔ یہ وہ فیکٹریاں ہیں جو ہمارے جسم کو حرکت دینے، سوچنے اور زندہ رہنے کے لیے ضروری توانائی پیدا کرتی ہیں۔ ہر خلیے میں ہزاروں مائٹوکونڈریا مسلسل کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ مسلسل توانائی کی فراہمی اللہ کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک نہیں؟ خلیے کے اندر چھوٹے چھوٹے کارخانے بھی ہیں جنہیں رائبوزومز کہتے ہیں۔ ان کا کام ڈی این اے کے ہدایات کے مطابق پروٹین بنانا ہے جو ہمارے جسم کے ہر حصے کی تعمیر اور مرمت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ پروٹین ہماری ہڈیوں، پٹھوں، بالوں اور انزائمز کا حصہ ہیں۔ اس پیچیدہ پروٹین فیکٹری میں اللہ کی حکمت کی گہرائیوں پر غور کیجیے۔ خلیے کے اندر ایک پیچیدہ نقل و حمل کا نظام بھی موجود ہے جسے اینڈوپلازمک ریٹیکولم اور گولجی ایپریٹس کہتے ہیں۔ یہ پروٹینز اور دیگر مالیکیولز کو بناتے، تبدیل کرتے اور پھر انہیں خلیے کے اندر یا باہر ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک مکمل پیکیجنگ اور ڈیلیوری سروس ہے۔ کیا یہ منظم نظام اللہ کی بے عیب کاریگری کا منہ بولتا ثبوت نہیں؟ سب سے حیرت انگیز مظاہر میں سے ایک خلیے کی تقسیم ہے۔ ایک خلیہ 2 میں، پھر 2 سے 4 میں تقسیم ہوتا ہے، بالکل درست نقل کے ساتھ۔ یہ عمل ہمارے جسم کی نشو و نما، مرمت اور زخموں کو بھرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ خودکار اور بے عیب عمل اللہ کی تخلیقی طاقت کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اور آخر میں خلیوں کی تخصیص کو دیکھیے۔ ایک ہی بنیادی خلیے سے اربوں مختلف قسم کے خلیے بنتے ہیں۔ دل کے دھڑکنے والے خلیے، دماغ کے سوچنے والے خلیے، جلد کے حفاظتی خلیے، ہر ایک کا اپنا مخصوص کام۔ یہ تخصیص اور تنوع اللہ کی حکمت اور تخلیق کی لامحدود وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ہم نے انسانی خلیے کی اس ننھی دنیا میں اللہ کی بے شمار نشانیوں کا ایک جھلک دیکھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اندر اور ہمارے ارد گرد ہر ذرے میں اس کی قدرت، حکمت اور عظمت پوشیدہ ہے۔ آئیے ہم ہر لمحہ اس کی تخلیق پر غور کریں اور اس کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں اتنی خوبصورت اور منظم کائنات کا حصہ بنایا ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اس کے قریب لاتی ہیں۔ اللہ کی تخلیق میں اس کی مزید حیرت انگیز نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔